علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ بات کریں گے ڈرامہ سیریل ظلم کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل ظلم کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں شاویز عشا کا کیس لڑنے جا رہے ہیں ملک اجلال کے خلاف۔ شاویز جیسے ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ عشا کا کیس وہ لڑے گا، شاویز عشا کے گھر جاتا ہے تو دروازے میں ہی اسے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا پستول لیتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ملک اجلال کے بندے عشا اور عشا کی ماں پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کی تس نس مچا رکھی ہے، سارا سامان پلٹ کر دیا گیا ہے۔ جب وہ لوگ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے اپنے پسٹل نیچے کر لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ بھگم دوڑ کے بیچ میں شاویز کو گولی لگ جاتی ہے۔ شاویز کی ماں شاویز کو لے کر فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ شاویز کو ایک گولی چھو کر گزر گئی ہے اور کچھ سٹیچز آتے ہیں۔ شاویز کے پاس کھڑی عمیر کی ماں اور عشا دونوں بہت زیادہ سہمی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اب چوٹ لگنے کے بعد شاویز ہمارا کیس نہ لڑے، مگر شاویز اور اس کی ماں انہیں تسلی دیتی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شاویز کی ماں خاصی ڈر جاتی ہے۔ وہ شاویز سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا اب تمہیں یہ کیس لینا چاہیے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان پر بن آئے۔ اتنے میں پولیس آفیسر وہاں آتا ہے اور شاویز سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ پولیس آفیسر شاویز کے پاس جو آیا ہے وہ ملک اجلال کا خاص بندہ ہے۔ وہ سے کہتا ہے کہ آپ کس طرح یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک اجلال کے ہی آدمی تھے؟ تو شاویز ان سے کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں ملک اجلال کے ہی آدمی تھے، آپ رپورٹ درج کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس آفیسر FIR درج کر لیتا ہے اور شاویز اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر شاویز کی ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا کچھ بھی کرنا مگر سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگلے دن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شاویز کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میں نے ساری رات سوچا مگر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ میں چاہتی ہوں تم یہ کیس نہ لو۔ شاویز ان سے کہتا ہے کہ ماں آپ بہت بہادر بیٹے کی ماں ہیں، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ مجھے ملک اجلال سے ڈر نہیں لگتا۔ اتنے میں شاویز کے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ جب شاویز کال اٹھاتا ہے تو وہ فون ملک اجلال کی ہوتی ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تم کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ تم جہاں پر سارے ملک کے وکیلوں نے یہ کیس لینے سے انکار کر دیا وہاں تم یہ کیس لے رہے ہو، کیوں تمہیں مرنے کی بہت جلدی ہے؟ تو شاویز اس سے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تم بہت تیز ہو، کیونکہ مجھ پر تم نے اتنی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ تم یہ جان چکے ہو کہ کیس میں لوں گا، تو اب بعد میں پتہ چلے گا کہ زندہ تم رہتے ہو یا میں۔ اب تم بھی اپنا کھیل شروع کرو اور میں بھی اپنا کھیل شروع کرتا ہوں۔ ملک اجلال پھر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے قانون کی ڈگری اپنے پاس رکھو اور خاموش بیٹھے رہو تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو شاویز اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی ڈگری کو استعمال کرنا اچھی طرح آتا ہے اور تم جیسوں کے لیے بھی اچھی طرح لڑنا آتا ہے۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، تم اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ جویریہ عمیر سے ملنے کے لیے جیل جاتی ہے اور عمیر سے کہتی ہے کہ کوئی بھی وکیل تمہارا کیس نہیں لے رہا، یہ سب کیا ذرا تمہاری ماں اور تمہاری بہن کا ہے جن کے لیے تم آج اس حال میں ہو۔ تو عمیر اس سے کہتا ہے کہ میری ماں اور میری بہن کیسی ہیں؟ جویریہ غصے سے اسے کہتی ہے میں تمہاری فکر میں مری چلی جا رہی ہوں اور تمہیں ابھی بھی اپنی بہن اور اپنی ماں کی پڑی ہے۔ ان دونوں کو کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے انہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ اور تمہاری بہن جس کی تم اتنی فکر کرتے ہو تو کیا تم جانتے نہیں یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے؟ تو عمیر پھر اپنی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو پلیز ان دونوں کا خیال رکھو۔ جویریہ گھر آتے ہی فوراً عمیر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کی بہن کو کہتی ہے کہ تم اگر ملک اجلال سے شادی کر لو تو یہ سارا معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ ملک اجلال سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو عمیر کی رہائی ممکن ہے۔ کوئی بھی وکیل عمیر کی رہائی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا کیس ہی نہیں لڑے گا تو عمیر باہر کیسے آئے گا؟ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ تمہاری شادی ملک اجلال سے کر دی جائے۔ اس پر جویریہ پر
عمیر کی ماں بڑک پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے عمیر کی ماں ہوں میں اور میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، تم مجھے مت سکھاؤ، وہ میرا بیٹا ہے، اس کی مجھے بھی فکر ہے، میں اس کو رہا کروا لوں گی۔ جویریہ اسے کہتی ہے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ کو آپ کی بیٹی کی فکر ہے، آپ اس بیٹی کی خیر خواہ ہیں جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمیر کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے اور بیٹے کی بھی فکر ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ عمیر کا کیس ایک وکیل نے لے لیا ہے، وہ جلد ہی اس کو رہا کروا دے گا، مجھے یقین ہے کہ پہلی ہی پیشی میں عمیر باہر آ جائے گا۔ وہ جویریہ کو غصہ کرتی ہے تو جویریہ باہر چلی جاتی ہے۔ پھر عمیر کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جاوید بھی ہمارا کیس لے گا یا نہیں، بات سوچ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ عائشہ کی ماں اس کے پاس آتی ہے تو عائشہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے جویریہ کی بات مان لینی چاہیے، اگر میں ملک اجلال سے شادی کر لوں گی تو یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ تو عائشہ کی ماں اس سے کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں دھکیل سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی، اور یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کرے گا تو جاوید ہمارا کیس لڑ لے گا، اور اگر اس نے ہمارا کیس لے لیا تو عمیر جلد ہی باہر آ جائے گا۔ اس بات پر دونوں ماں بیٹی بہت دکھی ہوتی ہیں۔ عائشہ ماں سے کہتی ہے کہ اگر آپ جاوید کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاوید کو کال کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ ہمارا کیس لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کی ماں سے کہتی ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے، تم میرا موبائل لے آؤ۔ عائشہ بھی موبائل لینے کے لیے جاتی ہی ہے کہ موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ جیسے ہی کال ریسیو کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کال سپیکر پہ لگا دو۔ عائشہ کال سپیکر پہ کرتی ہے تو وہ جاوید ہوتا ہے۔ جاوید اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کا کیس لڑ رہا ہوں، کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے، اور مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری سٹوری بتائیں جو آپ کے ساتھ ہوئی، تاکہ میں کیس کو اسٹڈی کر کے کیس کی تیاری کر لوں۔ تو عائشہ کی ماں اسے ساری سٹوری بتاتی ہے۔ اگلی ہی صبح عائشہ کی ماں اور عائشہ جاوید کے ہمراہ تھانے میں پہنچ جاتی ہیں۔ جاوید فائل ایس ایچ او کے میز پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر مجھے عمیر کے سگنیچر چاہیے، میں عمیر کا وکیل ہوں اور اس کا کیس لڑ رہا ہوں۔ اس پر پولیس افیسر اسے کہتا ہے کہ جو کیس پورے ملک کے وکیل نہیں لڑ رہے وہ تم کیوں لڑ رہے ہو، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ تو وکیل اس سے کہتا ہے کہ ہاں اس میں خاص بات ہے، تم اپنے کام سے کام کرو۔ تو وکیل کو ایس ایچ او بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام ہی رکھو تو اچھی بات ہے، تم جانتے نہیں تم کس کے خلاف کیس لڑ رہے ہو؟ تو جاوید کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے خلاف کر رہا ہوں، فی الحال کے لیے مجھے صرف عمیر کے سگنیچر چاہیے۔ پولیس افیسر کسی بھی طرح مجبور ہو کر کو جانے دیتا ہے۔ جاوید دونوں ماں بیٹی کو لے کر جیل میں جاتا ہے، جہاں پر ان کی ملاقات عمیر سے ہوتی ہے۔ عمیر کو دیکھ کر اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے کہ میں تمہیں جلد ہی چھڑوا لوں گی۔ اپنی بہن کو بھی دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے تم پریشان مت ہو۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں عمیر بھائی یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، آج آپ اتنی مصیبت میں میری وجہ سے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ جاوید بھی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے آپ سب پریشان مت ہوں، میں اس مسئلے کا جلدی ہی حل نکال لوں گا۔ وہ دونوں ماں بیٹی عمیر سے ملنے کے بعد باہر جاتی ہیں تو جاوید ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ گھر کیسے جائیں گی، آپ لوگ بیٹھے میرے ساتھ، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عائشہ کی ماں کہتی ہے نہیں آپ زحمت مت کریں، آپ چلے جائیں، ہم چلی جائیں گی۔ تو جاوید کے اصرار کرنے پر وہ دونوں ماں بیٹی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت سے باہر ہی نکلتی ہیں کہ وہاں پر ملک اجلال آ جاتا ہے اور جاوید کو کہتا ہے کہ تم نے تو اپنی زندگی کے دن گن لیے ہیں۔ جاوید اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی ڈرنے والا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، یہ کیس تو میں لڑ کر رہوں گا۔ جاوید اسے کہتا ہے کہ تم اپنا کام بخوبی کرو اور میں اپنا کام بخوبی کرتا ہوں، خدا تعالیٰ نے ظلم کے آگے انصاف کو بھی رکھا ہے، تم جیسے ظالم کو مٹانے کے لیے خدا کسی نہ کسی کو ضرور چنتا ہے، اور اس معاملے میں خدا تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میں اپنا کام کروں گا۔ ملک اجلال اس پر اسے کہتا ہے
کہ اچھے گبرو جوان دکھتے ہو اور وکالت تم نے ابھی ابھی شروع کی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نہ تو جینے میں دلچسپی ہے اور نہ ہی آگے محنت ترقی کرنے میں۔ تم اپنی زندگی کے دن گن رہے ہو، تم جانتے نہیں تم کس سے پنگا لے رہے ہو۔ اسے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں جیت کس کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شاویز چشمہ پہنتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ ملک جلال کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے اس کے رویے پر اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم میں شاویز ان کا کیس لڑے گا اور پہلے ہی پیشی میں عمیر کو رہا کروا لے گا اور پھر جلد ہی عمیر کو باہر بھجوا دیتا ہے اور پھر وہ خود ہی عشاء سے شادی کرنے کا اظہار کرتا ہے، جس پر ملک جلال بھڑک جاتا ہے اور ان کی دشمنی خاصی گہری ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔